اچھا جی، انہوں نے موصوف نے جن کو آپ نے سنا جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس بات کو روایات کو مسترد کرنے کی خاطر مفسرین نے بھر دی ہیں، کوئی معتبر کتب میں ہے نہیں، یہ مسلم، ترمذی، مسند احمد یہ معتبر نہیں ہے، تو اس کا انکار کرنا یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ انکار کیوں ہے؟ شیعہ نہ ہوتے نا تو پھر کوئی انکار نہ کرتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے منہاج السنہ۔ اس میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ سے شیعہ کی تردید کرتے کرتے اہل بیت کی بے ادبی اور تنقیص ہو گئی ہے، ان کی شان میں کمی ہوگی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑا نام ہے جی، وہ کہتے ہیں پھر میرے ہاتھ لگی کتاب منہاج السنہ، پھر میں نے اس کو پڑھا تو میں پھر ماننے پر مجبور ہو گیا، سبکی نے صحیح کہا ہے۔ واقعی علامہ ابن تیمیہ سے منہاج السنہ میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے صحیح احادیث پر ہاتھ صاف کر دی ہے۔ ایک جگہ پر تو علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت علی کی شان میں 2 حدیثوں کے علاوہ اور کوئی حدیث ہے ہی نہیں، جبکہ امام نسائی جو سیاستہ کے مصنفین میں سے محدثین میں سے ایک محدث ہیں، انہوں نے 188 حدیثیں مولا علی کی خصوصیات میں جمع کی ہیں، وہ کہتے ہیں صرف 2 ہیں۔ یعنی جب بندہ نہ ماننے پر آئے ہاں تو جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے نا جی، وہ حدیث ثقلین میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، قرآن اور اہل بیت، ہاں اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس قدر مضحک خیز بات کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنی ازواج چھوڑ رہا ہوں۔ اہل بیت ازواج ہیں، اہل بیت کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں ازواج بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت ازواج ہیں، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں کہ میرے بعد انہوں نے کوئی دوسرا نکاح تو کرنا نہیں ہے، لہذا تم نے ان کا خیال کرنا ہے۔ وہ بھی وہ کرسی لگا کر اپنی شریعت بنانا شروع کر دو۔ غامدی صاحب آپ اس درجے پر نہیں پہنچے کہ پوری امت آپ کے سامنے سر نگو کھڑی ہو جائے اور جو آپ فرماتے جائیں اسی کو دین بناتی جائے، آپ کا یہ رتبہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے اس حدیث کے سارے طرق پڑھو، یہ بھی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، یہ قرآن اور یہ اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ تو ازواج مطہرات تو پہلی صدی میں سب کا باری باری، نسل تو چلی ہے نا، نسل تو چل رہی ہے نا، تو اس لیے یعنی یہاں تک کہنا، ایک مقام پر تو موصوف یہ تک کہہ گئے، یعنی پتہ نہیں کیا ہے ان کو ضد، کہنے لگے کہ لڑائی ہوتی رہی نا مولا علی کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کی، کہنے لگا جی وہ جو سیاست کے جس مقام پر اور جو تدبیر، جو تدبر، جو حکمت اور جو سیاست معاویہ بن ابی سفیان کو آتی تھی بے ادبی معذرت کے ساتھ، علی کو کچھ نہیں آتی تھی۔ بھائی علی کا تقابل معاویہ کے ساتھ کر رہے ہو تو سیاست شرعی کی بات کر رہے ہو یا سیاست فرعونی کی؟ ہاں جس کا تم تقابل کر رہے ہو، چلاکی میں، مکاری میں، دجل میں، فریب میں، مولا علی کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، صاف ستھری بات، آپ سمجھ گئے؟ تو ایسا شخص جو حدیث ثقلین کا انکار کر دے، جو مولا علی کی سیاست کے مقابلے میں ایک ایسے ملک عدود جس کو حضور نے فرمایا کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، اس کو مولا علی کے مد مقابل کھڑا کر دے، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ حق بیانی کرے گا؟ اور میٹھے انداز میں جناب زہر پھیلاتے ہیں۔ تو آیت مباہلہ میں جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے نا، انہوں نے تو کمال کر دیا ہے۔ یہ ایک شیخ شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خطیب شربینی، ان کی ایک کتاب ہے جی السراج المنیر، اس میں انہوں نے 977 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور یہ کتاب بیروت سے چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ آیت مباہلہ جو ہے یہ لکھی اور پھر اس کے تحت جو یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حضرات کو لے جانا، یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کو جو لے کر گئے اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو لے جانا جو ہے مباہلہ میں، یہ ان کی ایسی فضیلت ہے کہ اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شیخ
شربینی، ہاں زمخشری نے بھی یہ لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس فضیلت سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہ کسی اور کی ہے نہ ان کی ہے، ان کی بھی اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے توحید کا، اور توحید کے مسئلے کو جب علمی دلائل کی بنا پر نہیں مانا گیا تو اس کے بعد ان کو لایا گیا ان کے سامنے، تو یہ توحید کے وکیل بن کر گئے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب سے ذرا سنیے گا، ان سے پوچھا گیا غامدی صاحب اگر، ذرا توجہ جی، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے، چوائس آپ کو دی جائے کہ گزری ہوئی ہستیاں جو ہیں، گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، بالمشافہ آپ کو اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے تو آپ کس کو ملنا چاہیں گے؟ توجہ ہے؟ تو وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے ہاں اگر ایسا موقع آ جائے تو علامہ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، اور دو نام اور بھی لیے ہوئے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں، شاہ ولی اللہ کا نام بھی ہے، امام غزالی، امام غزالی تیسرا نام بھی مجھے یاد آ گیا، امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ ہیں، تیسرے نام مجھے ذہن میں نہیں، یہ چوتھا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ وہ ہستی ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر میں ان 4 حضرات کو ملنا چاہوں گا، جن میں ایک علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں۔ انہوں نے غامدی صاحب کی طرح مباہلہ کا انکار اور مباہلہ میں ان ہستیوں کے جانے کا انکار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مباہلہ میں یہ گئے اور ان کو اس لیے لیا گیا، اپنی اس کتاب میں 2 مقامات پر ذکر کیا، ان کو اس لیے لیا گیا کہ مباہلہ میں مقصود ہی سب سے زیادہ عزیز اور رشتہ داروں کو اپنی جان سے جو زیادہ قریب ہوں ان کو لے جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب سیدہ فاطمہ کو لے گئے تو حضور کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی، اور حضور کے بیٹے تھے نہیں، تو حضور نے ایک حدیث میں حضرت امام حسن کو بیٹا فرمایا، لہذا یہ بیٹے ہوئے۔ تو وہاں میں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضور نے امام حسین کو اور امام حسن دونوں کو بھی بیٹا فرمایا۔ جہاں علامہ ابن تیمیہ نے امام حسن کا ذکر کیا ہے وہاں فقط حسن کا ذکر ہے۔ حضور نے اٹھایا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت علی جو ہیں ان کو وہ انفسنا وانفسکم کے تحت لے گئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے 2 مقامات پر لکھا ہے کہ اس کا انکار نہیں کہ مبالغہ ہوا اور ان ہستیوں کو حضور لے گئے، لیکن اس لیے لے گئے کہ ان سے بڑھ کر اور زیادہ کوئی عزیز قریبی رشتہ دار تھا نہیں، لہذا یہ ایک ان کی فضیلت تو ہے پر افضلیت نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب مباہلہ میں ان کی شرکت تو علامہ ابن تیمیہ بھی مان رہے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں ملنا چاہتے ہو۔ یہ بیان موجود ہے جی ان کا، ہاں جی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ مباہلہ میں ان کا شریک ہونا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پر بھی تفضیلی ہونے کا فتویٰ جڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس مباہلہ کے بغیر، مباہلہ میں شرکت کے بغیر، کسی عمل کے بغیر ان دونوں بچوں کو جنت کی سرداری دے دی۔ جو ذات کسی عمل سے پہلے جنت ہی نہیں دیتا، جنت کی سرداری دیتی ہے جو ذات، اس پر بھی کوئی فتویٰ لگا لو۔ میرا نظریہ ہی نہیں، عقیدہ اور ایمان ہے 5 تن سے بہتر کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔